پارہ نمبر 9 سورہ الانفال، رکوع نمبر 1، تلاوت، ترجمہ، تفسیر رقیہ۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، تلاوت سے پہلے میں ایک نہایت اہم گزارش کر رہا ہوں کہ آج آپ خوش نصیب ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے لکھا ہوا تشریف لائے گا، دیکھ رہے ہوں گے آپ کے واقعہ بدر کی تمہید سنائی جائے گی۔ چونکہ سورہ الانفال میں واقعہ بدر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے اور بڑی شان سے بیان فرمایا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر میں سب سے پہلے میں آپ کو مانجی سرکار کے ترجمہ کنز العرفان میں تفسیر رقیہ کے اندر یہ واقعہ بدر تفصیل کے ساتھ سنا دیا جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس واقعے کی مکمل بیان کے لیے میں نے سیرت طیبہ کی جتنی بھی کتابیں دیکھی ہیں ان میں سب سے افضل ترین کتاب اس دور حاضر میں حضرت قبلہ و کعبہ علامہ محدث مفتی مفسر قرآن ولی ابن ولی شیخ طریقت ولی کامل باعمل ہستی حضرت قبلہ علامہ قاضی محمد عبد الدائم دائم صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضور خواجہ صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تمام ہستیاں اطال اللہ بقاہم، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور خانقاہ صدریہ میں آپ اس وقت ہر ایک کو علمی نور سے سرفراز فرما رہے ہیں۔ ان کی کتاب جو صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہے، سیرت طیبہ پہ بہت انوکھے انداز میں کتاب لکھی ہوئی ہے۔ میں نے الحمدللہ سیرت طیبہ پہ جتنی کتابیں پڑھی ہیں، یہ کتاب مجھے ان سب کی روح اور عطر اور خوشبو اور گلاب کی طرح مہکتی ہوئی یہ کتاب نظر آتی ہے۔ الحمدللہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت قبلہ قاضی صاحب کو اللہ نے تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم اور بے شمار علوم سے نوازا ہے، اور زندگی ان کی ساری تدریس کرتے ہوئے گزری ہے الحمدللہ۔ اور پھر وہ بہت بڑے صاحب طرز ادیب بھی ہیں، بہت اپنے انداز میں الحمدللہ قرآن اور حدیث سے جب وہ کسی چیز کا نچوڑ لیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے خصوصی فیضان پایا ہے الحمدللہ۔ تو انہی کی کتاب سے یہ پورا کے پورا واقعہ بدر سنایا جائے گا الحمدللہ۔ آپ بڑی محبت کے ساتھ سنیں گے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یہ پہلا ہم جو اس وقت سنا رہے ہیں تمہید ہے، اور ان کی سیرت سید الورا جلد اول صفحہ نمبر 352 سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں کہ خصوصی طور پر آج نوجوان نسل اپنے ذہن میں یہ بات کہتی جب نبی پاک رحمت للعالمین ہے تو پھر اتنی ساری جنگیں حضور نے کیوں کی، لڑائیاں کیوں کی؟ آئیے آپ کو اس کے اسباب بھی اسی تمہید میں پتہ چل جائیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلوار کیوں اٹھانا پڑی، اور تلوار اٹھانے میں اسلام کی کتنی بڑی عزت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں کو تلوار اٹھانی چاہیے، اور تلوار سے مراد یہ ہے کہ جدید جنگی جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کو تیار ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے، ہر محبت میں، ہر پیار میں آگے بڑھیں، اور اپنے اسلام کو غالب کرنا ہے ہم نے الحمدللہ، اور انہی طریقوں پہ غالب ہوگا جو طریقے رسول پاک ہمیں عطا فرما گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، ہم اپنے علم پر کوئی تکیہ نہیں رکھتے، ہم بھروسہ کرتے ہیں تو صرف تیری رحمت اور تیری ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کی عاجزانہ حاضری قبول فرما، ہماری ذلت لسانی سے ہمیں بچا، الہ العالمین ہمیں شرح صدر عطا فرما، اور سننے والوں کے لیے یہ واقعہ بہت بابرکت اور پرتاثیر فرما۔ سید الورا جلد اول کی ہجرت رسول کے باب میں اذن جہاد کے عنوان سے حضرت قبلہ علامہ قاضی عبد الدائم دائم صاحب ارشاد فرماتے ہیں، جان دو عالم نے مکہ میں قیام کے دوران کفار کے سامنے یہ زرعی اصول پیش کیا تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ الکافرون میں سورۃ نمبر 109 آیت نمبر 6، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اپنا،
میرا دین اپنا۔ کفار کو چاہیے تھا کہ اس فراخ دلانہ پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اپنے پیارے ہم قوم یعنی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے۔ خصوصاً جب نبی کریم علیہ السلام نے مکہ شریف چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے سینکڑوں میل دور آ بسے تھے، تو اب تو اہل مکہ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اور آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتے۔ ناظرین غور سے سن لی نا آپ نے بات کہ جب حضور نے ان سے کہہ دیا تھا لکم دینکم ولی دین، قرآن تم اپنا، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لیکن اس کے باوجود اب حضور علیہ السلام مکے سے بھی ہجرت کر کے سینکڑوں میل دور مدینہ شریف آ گئے تھے، تم مکہ کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان کا راستہ چھوڑ دیتے، نبی پاک علیہ السلام کو تنگ نہ کرتے۔ مگر کیا ہوا؟ افسوس کہ اہل مکہ نے ہجرت کے بعد بھی اپنی روش نہ بدلی اور مدینہ میں بھی آپ کو ستانے اور پریشان کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابو جہل نے ابن ابی کے نام ایک خط لکھا۔ ذرا اس خط کے تیور تو دیکھیے، لفظ لفظ سے غرور، تفاخر اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عداوت کے بھبوکے پھوٹتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 کے حوالے سے قاضی عبدالدائم صاحب نے اس خط کے الفاظ نقل کی۔ ابو جہل نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، اِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلَنَّهُ وَتُخْرِجَنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلُ مَقَاتِلَتْكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ۔ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس کو مدینے سے نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم سب تم پہ حملہ آور ہو کر تمہارے مردوں کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ یہ بدماشی والا خط ابو جہل نے مدینہ شریف کے لوگوں کو لکھا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کا پتہ چلا تو نبی پاک علیہ السلام خود عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھا تھا اور اسے سمجھایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو تمہیں اپنے ہی بھائیوں اور عزیزوں سے لڑنا پڑے گا، چونکہ ابن ابی کے اکثر رشتہ دار ایمان لا چکے تھے، اس لیے آپ کی بات اس کو بآسانی سمجھ آ گئی۔ یوں بھی مدینے میں ابن ابی کی اب سنتا کون تھا، اس لیے وہ مشرکین کے اس مطالبے کو پورا نہ کر سکا۔ یہ حربہ ابو جہل کا ناکام ہو گیا۔ لیکن ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ مکے کے سردار اور ابو جہل اس نے مدینہ شریف کے اندر خط لکھ دیا اور خط پہنچایا، اور مدینہ شریف کے اندر بھی ایک دشمنی یا ایک سازش چل پڑی۔ تو اور یہ خط چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ فتنے کا آغاز ابو جہل نے کیا۔ نمبر 1 بات، تمہید میں ایک بات آپ کو میں نے سنا دی، اب دوسری بات سنو۔ یہ حربہ جب ناکام ہو گیا تو اہل مدینہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے مشرکین کی ٹولیاں مدینہ شریف کے گرد و نواح پہ حملہ آور ہو کر لوٹ مار کرنے لگیں۔ اب دوسرا کام شروع کیا انہوں نے، پہلے خط لکھا، ڈرایا، اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ ٹولیوں کی ٹولیاں آتی تھیں وہاں سے سینکڑوں میل سفر کر کے آ کے مدینہ شریف کے گرد و نواح پہ مسلمانوں کے حلیف قبائل پر، مسلمانوں نے جن کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اور ان کی لوٹ مار کر کے چلے جانا۔ چنانچہ ایک دفعہ کرز بن جابر فہری، اس نے مدینہ شریف کی چراگاہ پہ حملہ کر دیا اور نبی پاک علیہ السلام کے مویشی چر رہے تھے وہاں پر، نبی پاک جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ کر وہ لے گیا۔ مدینہ شریف میں اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو آپ نے چند صحابہ اکرام کی میت میں اس کا تعاقب کیا، مگر دیر ہو چکی تھی اور وہ کرز بن جابر فہری بچ کر نکل گیا۔ اب آپ نے یعنی یہ غزوہ بدر کی تمہید میں دوسرا واقعہ بھی سن لیا کہ وہاں سے اب آ کر حملہ شروع ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کے مویشی لوٹ کر، حضور کے جانوروں کو لوٹ کر لے گیا۔ اسی زمانے میں
ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں مشرکین مکہ مدینہ شریف پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے صحابہ اکرام رات ہو یا دن ہر وقت مسلح رہا کرتے تھے، تلوار، نیزہ، خنجر اپنے ساتھ لے کر رکھتے تھے۔ تاریخ کی اور سیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، کانوا لا یبیتون الا